اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے سہیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب کے معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جس طرح کہ آپ تھمبنیل سے اندازہ لگا چکے ہیں کہ اگر تمہارے جسم میں ایک نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے لیے کوئی ٹوٹ کر دعا کرتا ہے، جو کہ فرمان حضرت علی مرتضیٰ کا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے جسم میں ایک نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے لیے کوئی ٹوٹ کر دعا کرتا ہے، اور جو تمہاری پیٹھ پیچھے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب سے پہلے دعا قبول فرماتا ہے، اور بعد میں جس کے لیے دعا کی جاتی ہے اس کے لیے دعا اس کی قبول فرمائی جاتی ہے۔ ویسے تو کسی کو کسی سے محبت کی مختلف نشانیاں ہوتی ہیں، اور دیکھنے والا خود ہی محسوس کر لیتا ہے کہ فلاں کو فلاں سے محبت ہے، مثلاً والدین کی اولاد سے محبت، میاں بیوی کی آپس کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، لیکن یہ محبت تو قدرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں میں رکھی ہے۔ ہماری اس تحریر میں مطلب کہ جو میں اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، محبت کی ایک ایسی نشانی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آپ کی زندگی میں وہ نشانی پائے جائے تو سمجھ لیں کہ آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ آپ کے ساتھ محبت کرنے والے بے شمار ہیں۔ یہ نشانیاں کیا ہیں اور اس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کا کیا فرمان ہے، اس حوالے کو مکمل تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن والے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ پیارے دوستوں، محبت کی اس نشانی کو بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ایک ایسی محبت کے بارے میں بتاتے ہیں جو محبت ایسی ہے جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے، جو محبت دائمی ہے اور وہ قیامت تک رہنے والی ہے، اور وہ محبت ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جو کہ ہر امتی کے لیے ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیامت تک آنے والے امتیوں سے ایسی محبت کی ہے کہ جس کی مثال ملنا ناممکن ہے اور مشکل بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اپنے امتیوں کو یاد رکھا، جس طرح کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوتے تھے، یا حبلی امتی یا حبلی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا ہے اپنے یتیموں کے لیے لازمی مانگا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا ہر کوئی نفس نفسی کر رہا ہوگا، اس وقت ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے امتی امتی۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امتیوں کے لیے جو محبت ہے وہ دائمی ہے، باقی سب محبتیں فانی ہیں اور ختم ہونے والی ہیں۔ اور متعدد روایات میں دوسروں کے لیے دعا کرنے کی تاکید ملتی ہے، اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے ہی مانگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے مانگے جانے والی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹھ پیچھے مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ دعا کرنے والے کے سر کے قریب مقرر ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا کی ہے وہ تیرے لیے بھی اس جیسی ہی نعمت و دولت کی خوشخبری ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح وارد ہوا ہے کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پہلے تجھ سے شروع کروں گا، یعنی جو تم دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ سب سے پہلے دعائیں تمہارے حق میں قبول کروں گا، پھر تو پہلے تمہیں دوں گا، پھر اس کو دوں گا۔ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے، اور ایسی گنہگار صحیح مگر ان کے لیے دعا کرنے والوں کے لیے دعا قبول کرنے اور حقوق العباد اور اخوت اسلامی کے دستگاہ بھی دیا جا رہا ہے، یعنی کیسی ہی گناہگار صحیح مگر ان کے لیے دعا کرنے والوں کو دعا قبول کرنے اور اس سے پہلے دینے کا برملا اعلان فرمایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث پاک میں حقوق العباد اور اسلامی اخوت کا درس بھی دیا جاتا ہے، یعنی دعا مانگتے وقت صرف اپنے لیے دعا نہ مانگی جائے بلکہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور دوسروں کے لیے بھی دعا مانگی جائے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ بندہ جس سخاوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اسی قدر خوش ہوتا ہے، یعنی کہ اس قدر خوش ہوتا ہے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اور ہر وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی ہی فکر رہتی ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کی دعا اس کے بھائی کے حق میں اس قدر زیادہ قبول ہوتی ہے